السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين۔ وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود۔ وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير۔ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ جب آزمایا ابراہیم کو ان کے رب نے چند باتوں میں، پس وہ کامیاب ہوئے، کہا میں لوگوں کا آپ کو امام بناؤں گا۔ کہنے لگے کہ میری اولاد میں سے بھی، تو کہا اللہ نے ہم ظالموں کے لیے ہمارا وعدہ نہیں ہے۔ اور جب بنایا بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب کی جگہ اور امن کی، تو جب ہم نے بنایا بیت اللہ کو ثواب کی جگہ اور امن کی ہی، تو بنائیے مقام ابراہیم کو جائے نماز۔ ہم نے وعدہ لیا تھا ابراہیم سے اور اسماعیل سے یہ کہ پاک کریں گے میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے۔ اور جب کہا حضرت ابراہیم نے اپنے رب سے بنائیے اس شہر کو امن والا اور رزق دیجئے یہاں کے رہنے والوں کو ہو میوہ جات کا، جو ان میں سے مانے اللہ کو ہو اور آخرت کے دن کو۔ کہا اللہ تعالیٰ نے جس نے کفر کیا میں اس کو فائدہ دوں گا تھوڑا زمانہ، پھر اس کو زبردستی لایا جائے گا آگ کے عذاب کی طرف، اور برا ٹھکانہ ہے۔ جب بلند کیا حضرت ابراہیم نے اور اسماعیل نے بیت اللہ کی بنیادوں کو،
تو کہنے لگے اے ہمارے رب قبول کر لیجئے ہماری جانب سے، بے شک آپ کی ذات سننے والی ہے، جاننے والی ہے۔ اے ہمارے رب بنائیے ہمیں اپنا تابع دار، اور ہماری اولاد میں سے بھی جماعت کو ہو اپنا تابع دار، اور بتا دیجئے ہمیں حج کے ارکان، اور ہماری طرف رجوع کیجئے، بے شک آپ کی ذات توبہ قبول کرنے والی، رحم فرمانے والی ہے۔ اے ہمارے رب بھیجئے ان میں رسول جو انہی میں سے ہوں، پڑھے ان پر آپ کی آیات کو، اور تعلیم دیں کتاب و حکمت کی، اور ان کا تزکیہ کرے۔ بے شک آپ کی ذات زبردست ہے، حکمتوں والی ہے۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ واجب صد احترام معزز سامعین، قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں۔ سورۃ بقرہ ہے، پہلا پارہ ہے، پارے کا آخر سے پہلا رکوع ہے جس کی تلاوت ہوئی اور آپ نے ترجمہ بھی سنا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کا اور نبیوں کا تذکرہ کیا ہے، جس کو قصص الانبیاء کہا جاتا ہے۔ ان میں اللہ تعالیٰ کے بڑے پیارے نبی اور پیغمبر ہیں جن کا نام حضرت ابراہیم ہے علیہ الصلاۃ والتسلیمات۔ قرآن مجید کے اندر حضرت ابراہیم کا واقعہ اور ان کا قصہ اور ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے مختلف مقام کے اندر بیان فرمایا ہے۔ نبیوں کے باپ ہیں، آپ کے بیٹے ہیں، ان کا نام حضرت اسحاق ہے۔ آپ کے بیٹے ہیں، ان کا نام حضرت اسماعیل ہے۔ حضرت اسحاق بھی اللہ کے نبی، حضرت اسماعیل بھی اللہ کے نبی۔ حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب، وہ بھی اللہ کے نبی، اور حضرت یعقوب کے بیٹے ہیں حضرت یوسف، وہ بھی اللہ کے نبی ہیں۔ یہ سلسلہ یہ سارا نبیوں کا ہے اور پیغمبروں کا ہے، اور یہ خاندان نبیوں اور پیغمبروں کا ہے، اور اللہ کی ذات نے حضرت ابراہیم کو علیہ السلام یہ رتبہ اور مقام دیا ہے۔ ان کو نبیوں کا باپ کہا جاتا ہے۔ ابھی حج کا مہینہ شروع ہوگا اور حجاج کرام مکہ اور مدینہ پاک پہنچنا شروع ہو چکے ہیں، اور حج کے 9ویں تاریخ کو میدان عرفات میں اور 8ویں تاریخ کو منی میں ان کا ٹھہرنا ہے۔ حجاج کرام جو حج کے موقع پر ارکان کی ادائیگی کرتے ہیں، ان میں سے بہت سارے ارکان ہیں جن کا تعلق جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ اور پھر دنیا جہان کے سارے مسلمان، ہر ملک کا مسلمان جو ہے دنیا جہان میں قربانی کرتا ہے، اللہ کے راستے کے اندر جانوروں کو ذبح کرتا ہے۔ منڈیوں میں، بازاروں میں جانور نظر آ رہے ہیں، لوگ خریداری کر رہے ہیں، اور کچھ گرمی کی وجہ سے انتظار میں ہے، تھوڑی سی عید جب قریب آئے گی تو پھر خریداری کی جائے گی۔ تو میرے بھائی، یہ قربانی کا سلسلہ حضرت ابراہیم سے شروع ہوا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اس قربانی کے بارے میں پھر حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قربانی کیا چیز ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی سنت ہے۔ یہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے قربانی کا بھی تذکرہ کیا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ آپ ان نبیوں اور پیغمبروں میں سے ہیں۔ ایک سورت ہے جس سورت کا اسم گرامی ہے سورت ابراہیم۔ 13ویں پارے کے اندر یہ سورت مبارکہ آتی ہے۔ اس سورت مبارکہ کو سورت ابراہیم کہا جاتا ہے۔ چنانچہ پہلا پارہ جس کی آیات مبارکہ تلاوت ہوئی،
اور پھر اس کے بعد جو ہے آخری پارہ جو 30واں پارہ ہے وہاں تک مختلف پاروں کے اندر مختلف صورتوں کے اندر اور مختلف انبیاء کے تذکروں کے اندر تذکر آتا ہے حضرت ابراہیم کا علیہ الصلاۃ والتسلیمات۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو بڑا رتبہ اور بڑا مقام دیا ہے۔ یہ امریکہ کا صدر یہ جو آج کل سعودی عرب گیا ہوا تھا تو بھلا اس میں جا کر کیا کہتا ہے؟ اسی سارے ابراہیمیاں، یہ عیسائی ہیں نا، تو یہ کہتا کیا ہے کہ ہم لوگ یعنی تم مسلمان بھی اور ہم بھی، ہم سارے ابراہیمی ہیں۔ یہ بات اس کی آج کی نہیں ہے، یہ بہت پرانی بات ہے۔ یہودی بھی کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں، اور عیسائی بھی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، اور مکہ کے مشرک بھی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو یہ رتبہ اور مقام دیا، حضرت ابراہیم کو علیہ الصلاۃ والتسلیمات۔ یہ ساری بڑی بڑی قومیں جو ہیں اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے ساتھ جوڑتی ہیں۔ تلاوت شدہ آیات مبارکہ میں سے جو پہلی آیت مبارکہ ہے اس میں تذکرہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا امتحان لیا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، حضرت ابراہیم کا ان کے رب نے امتحان لیا چند باتوں کے اندر، اور اس امتحان کے اندر پھر بیان فرمایا کہ فَأَتَمَّهُنَّ، وہ کامیاب ہوئے، اور پھر ان کے لیے فرمایا گیا کہ ہم نے انعام دیا ہے کہ انی جاعلک للناس اماما، ہم لوگوں کا آپ کو امام بنا رہے ہیں، اور ہم نے آپ کو لوگوں کا امام بنا دیا ہے۔ حضرت خلیل اللہ کے لیے امتحانات کا سلسلہ، جب آپ اس دنیا کے اندر وجود کے اندر آئے، آپ نے جب ہوش سنبھالا تو آپ امتحانات سے سلسلہ آپ کے اوپر اور ابتلا کا سلسلہ آپ کے اوپر چلتا ہے، کیونکہ آپ شروع سے توحید پرست تھے۔ اللہ کی ذات نے آپ کی فطرت کے اندر صرف ایک خدا کا ہونا، اور صرف ایک خدا کی طرف متوجہ ہونا، اور صرف ایک معبود کو ماننا، اور صرف ایک معبود کی عبادت کرنا آپ کی جبلت کے اندر، آپ کی تخلیق کے اندر، آپ کی پیدائش کے ساتھ ہی اللہ کی ذات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فطرت میں رکھا تھا۔ اور اسی طرح کسی نبی نے کسی زمانے کے اندر کبھی بت پرستی اور کبھی توحید سے ہٹ کر کسی نبی نے یہ کام کبھی نہیں کیا ہے۔ اور حضرت ابراہیم جو تشریف لائے تھے، آدر باپ تھا، اور باپ بت پرست ہی نہیں تھا بلکہ بت تراش تھا، بنانے والا تھا، اور باپ کے ساتھ آپ کا مکالمہ قرآن مجید نے اس کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر قوم کے ساتھ مکالمہ قرآن مجید نے اس کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر آپ کا لوگوں کے سامنے مقابلہ کہ لوگ جب بت پرستی انسان اس غیر خدا کی پرستش کی طرف جاتا ہے تو پھر اس نے بہت سارے اپنے لیے اپنے خیالات اور اپنے تصورات کے اندر بہت سارے معبود بنا لیتا ہے۔ قوم کے اندر سورج، چاند اور ستاروں کی پرستش یہ بھی قوم کے اندر موجود تھی، قرآن مجید کے اندر اس کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ چنانچہ 7ویں پارے کے اندر ہے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کے اندر کہ آپ نے جب چاند کو دیکھا تو لوگوں سے کہا کہ ہاذا ربی، لوگوں کیا یہ رب ہے جس کو بڑا خوبصورت جو چاند ہے جو رات کو نکلتا ہے اور پھر اس کے اندر روشنائی آتی ہے اور دیکھنے کے اندر آنکھ کو فرحت پہنچتی ہے اور دل و دماغ کو یہ روشنائی اور اس کا دیکھنا بڑا اچھا لگتا ہے۔ چاند کا دیکھنا بڑا اچھا لگتا ہے۔ سورج کو آدمی دیکھتا ہے تو آنکھیں سیاہ ہو جاتی ہیں اور روشنائی ختم ہو جاتی ہے، لیکن چاند کے دیکھنے کے ساتھ جو ہے نظر کے اندر تیزی آتی ہے اور دماغ کھلتا ہے اور دل کے اندر فرحت پہنچتی ہے۔ یہ چاند جو ہے اللہ کی ذات نے اس کے اندر یہ خصوصیت رکھی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ چاند اور سورج دونوں کا جو ملاپ ہے، یہ دنیا کے اندر جو پیداوار ہوتی ہے اس بہترین پیداوار کا جو بہترین سبب اور بہترین ذریعہ ہے، بھلا وہ کیا ہے؟ چاند اور سورج دونوں کا اکٹھا ہونا ہے۔ جن ملکوں کے اندر سورج نہیں ہے، صرف چاند ہے،
ان کی پیداوار کے اندر فرق ہے، اور جن کے اندر چاند ہے سورج نہیں ہے ان کی پیداوار کے اندر فرق ہے۔ یہ پھول جو آج موسم، کبھی صبح کو باہر نکلو تو آج کل موتیے کا موسم ہے، اور اس سے تھوڑا سا پہلے ہر چیز کا موسم تھا، ہریالی باہر آ رہی تھی، کہیں سرخی نظر آ رہی ہے، کہیں سفیدی نظر آ رہی ہے، کبھی خوشبو جو ہے وہ گلاب کی مہکتی ہے، اور کبھی خوشبو جو ہے اور وہ موتیے کی مہکتی ہے، اور رات کو کہیں گزرتے ہیں تو چنبیلی کی خوشبو آتی ہے۔ یہ ساتھ ہمارے لگائے ہوئے، جب عشاء کی نماز کو باہر نکلتے ہیں ہوا چلتی ہے تو نیچے مسجد والے بھی اس مہک سے اور خوشبو جو ہے اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ لیکن آپ یورپ کے اندر جائیں گے، آپ کو پارکوں اور باغوں کے اندر بڑی ہریالی نظر آئے گی، اور بڑی سرخی نظر آئے گی، بڑی سفیدی نظر آئے گی، اور بڑے عمدہ آپ کو پھول نظر آئیں گے، لیکن آپ ناک قریب بھی کریں تو ان کے اندر کوئی خوشبو نہیں ہے، اور صرف دیکھنے کے اندر آتے ہیں۔ اس لیے کہ چاند اور سورج جو ہے وہ پوری شعاعیں وہاں پر نہیں ملتی ہیں۔ چاند اکثر رات کو بادل ہوتے ہیں، چاند بہت کم نظر آتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہاں پر پھولوں کے اندر خوشبو نہیں ہے، اور وہاں کے پھلوں کے اندر وہ مٹھاس نہیں ہے جو اللہ کی ذات نے یہاں پر مٹھاس رکھی ہے۔ 200-300 روپے کا اتنا بڑا تربوز آ جاتا ہے، سارا خاندان کھا جاتا ہے، اور مٹھاس ختم ہی نہیں ہوتی ہے۔ باجی کہنے لگی 7 پاؤنڈ کا تربوز لاتے ہیں اور اس کا ذائقہ نہیں ہے، پتہ نہیں یہ تربوز کا ذائقہ کہاں چلا گیا۔ یہ 7 پاؤنڈ 2,000 روپیہ تقریباً بنتا ہے۔ 2,000 روپے کا تربوز، ذائقہ نام سرخی نام کی وہ جو بہترین ہونی چاہیے، اور مٹھاس نام کی جو بہترین چیز ہونی چاہیے، کبھی ہوتا ہے، لیکن کہتے ہیں آج کل جو ہے وہ چیز ختم ہو چکی ہے۔ تو لوگ پھر سورج اور چاند کو اپنا معبود سمجھتے تھے۔ فلما افل، قرآن کہتا ہے جب وہ چاند جو ہے غروب ہو گیا تو حضرت ابراہیم قوم سے کہنے لگے لا احب الآفلین، جو غروب ہو جانے والا ہے وہ خدا نہیں ہوتا، میں اس کو پسند نہیں کرتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر، جب سورج کو آپ نے چمکتا ہوا دیکھا تو کہا لوگو یہ بڑا خدا ہے، هذا ربی، یہ میرا رب ہے اور یہ بڑا خدا ہے۔ اور ایک وقت آیا تو سورج بھی ایک وقت ہے اس کا، پھر اس کے بعد سورج چلا جاتا ہے، تو کہا کہ جب وہ فلما افلت، اور جب وہ سورج غروب ہو گیا تو کہا کہ لا احب الآفلین انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، اور کہا میں اپنے کو، میں غروب ہونے والوں کو جو ختم ہو جانے والے ہیں، میں ان کو اپنا خدا اور معبود نہیں مانتا ہوں اور نہیں سمجھتا ہوں، میرا ان کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں اپنے کو اس ذات کی طرف متوجہ کرتا ہوں جو آسمان و زمین کی خالق ہے۔ وما انا من المشرکین، میرا شرک کرنے والوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ حنیفہ، میں اپنے اللہ کی طرف، صرف ایک معبود کی طرف اور خدا کی طرف متوجہ ہونے والا ہوں۔ وما انا من المشرکین، اور شرک کرنے والے ان کے ساتھ میرا جو ہے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ نے مختلف لوگوں کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے واقعات کو قرآن نے بیان فرمایا، آپ کا مختلف لوگوں کے ساتھ بحث مباحثہ ہوا۔ نمرود بادشاہ وقت تھا، اپنے کو معبود اور خدا کہتا تھا، اور لوگوں کو یہ بتاتا تھا کہ میری پرستش کرو، میرے ہاتھ کے اندر ساری طاقتیں اور قوتیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے سورۃ بقرہ 3 پارہ اور اس کے 3 رکوع کے اندر ہے، آپ نے ان سے کہا کہ میرا رب وہ ہے کہ جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا وہ رب ہے جس کے ہاتھ کے اندر زندگی ہے، اور میرا وہ رب ہے جس کے ہاتھ کے اندر موت ہے۔ جب وہ زندگی دینا چاہتا ہے تو 80 طیارے ایک طرف گھیر لیتے ہیں تیاروں کو، چند تیاروں کو،
جن کو موت دینا چاہتا ہے انہی میں سے انتخاب کر کے ان کو موت دے دیتا ہے، اور جن کو زندگی دینا چاہتا ہے انہی میں سے ان کو نکال کر اور کامیابی کے ساتھ واپس لوٹاتا ہے۔ میرے رب کے ہاتھ کے اندر زندگی اور موت ہے، اور میرا رب جسے چاہتا ہے زندگی دیتا ہے، اور میرا رب جسے چاہتا ہے موت دیتا ہے۔ جیل سے 2 قیدی نکالے، ایک کو رہا کر دیا اور ایک کو مروا دیا، کہا انا احیی و امید، میں بھی زندگی دیتا ہوں اور میں بھی موت دیتا ہوں، میرے ہاتھ کے اندر بھی زندگی اور موت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق کی جانب سے لاتا ہے۔ طلوع سورج کہاں سے ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگتا ہے کہ اجازت ملتی ہے تو سورج طلوع ہوتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے اجازت نہیں ہوگی، لوگ انتظار کریں گے کہ سورج غروب نہیں ہو رہا بلکہ وہ مغرب کی جانب سے حکم آئے گا تو وہیں سے واپسی اس کی شروع ہو جائے گی، اور وہ آخری نشانی ہوگی قیامت کی، اور پھر اس کے بعد یہ سارا معاملہ دنیا کا سمیٹ دیا جائے گا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیمات نے کہا کہ یاتی بہا من المغرب، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق کی جانب سے لاتا ہے، تو اس کو مغرب کی جانب سے لا، جب غروب ہوتا ہے ذرا واپس تو لا۔ اب ظاہر ہے اس کے پاس طاقت و قوت نہیں ہے، تو قرآن کہتا ہے وہ خاموش ہو گیا، اور اللہ کی ذات نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے اس قوم کے اس یعنی مقابلے کے اندر اللہ کی ذات نے ان کو کامیابی کے ساتھ نوازا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت خلیل اللہ کے واقعات کو بیان کیا، اور ان تلاوت شدہ آیات مبارکہ کے اندر بھی انہی کا تذکرہ ہے۔ یہ آزمائشیں، قوم کے ساتھ آپ کی گفتگو، بادشاہ وقت کے ساتھ آپ کی گفتگو، حتیٰ کہ والد گرامی کے ساتھ آپ کی گفتگو، وہ بت پرست نہیں تھا بلکہ بتوں کو بنانے والا بھی تھا۔ اور قرآن مجید سورۃ مریم کے اندر اس کا تذکرہ ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ قرآن میں تذکرہ کیجئے، ایک ہمارا بندہ ہے اس کا نام ابراہیم ہے، اور وہ بڑا سچا تھا، بات کا سچا، عقیدے کا سچا، اور وہ ہمارا نبی اور پیغمبر تھا۔ اور آپ نے اپنے ابا سے، قرآن نے پھر آگے تذکرہ کرتے ہوئے آپ نے اپنے ابا سے کہا، یا ابت لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ میرے ابا جان، آپ ان کو کیوں معبود مانتے ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور وہ تیرے کچھ بھی کام نہیں آ سکتے۔ یا ابتی، اے میرے ابا جان، رحمان کی نافرمانی نہ کرو اور شیطان کی تابعداری نہ کرو۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، جو شیطان ہے یہ بت پرستی، یہ شیطان کی تابعداری ہے، اور غیر خدا کو معبود سمجھنا اور یہ شرک کرنا یہ شیطان کی تابعداری ہے، اور شیطان رحمان کا نافرمان ہے، رحمان نے اس کو نکال دیا تھا اور اس کو مردود جو ہے وہ قرار دے دیا تھا۔ تو انبیاء کے جو واقعات ہے، قصص الانبیاء، قرآن کے اندر جو تذکرہ ہے، ان میں سے حضرت خلیل اللہ کا تذکرہ اللہ رب العزت کی ذات نے بہت سارے مقامات کے اندر ان کا تذکرہ کیا ہے۔ تو یہ ٹرمپ صاحب نے کیا کہا، وہاں کارڈ کیا کھیلا ہے سعودیہ میں جا کر، اس نے کہا جی آپ بھی ابراہیمی ہم بھی ابراہیمی ہیں۔ کیا مطلب؟ آسمانی کتابوں کو ماننے والے، جب قرآن آیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، تو 4 جو مذاہب تھے، بہت بڑے بڑے مذہب تھے، ان میں سے ایک تھا یہودی، اور دوسرا مذہب تھا عیسائی، اور تیسرا مذہب تھا مکے والوں کا جو مشرک لوگ ہیں، اور پھر اس کے بعد چوتھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی اور مسلمان ہوئے۔ اور سارے کے سارے لوگ، اللہ کی ذات نے یہ رتبہ اور مقام آپ کو دیا ہوا تھا، سارے کے سارے لوگ یہ کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں۔ سورۃ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھر اس مسئلے کو حل کر دیا، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ لوگو، ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات یہودی بھی نہیں تھے اور عیسائی بھی نہیں تھے، آپ کا زمانہ تو بہت پہلے کا ہے۔ یہودا
یہ حضرت یعقوب کا بیٹا ہے، اس کا نام یہودا ہے، اور اس سے پھر خاندان چلتا اور اس کو یہودی کہتے ہیں۔ اور ان میں جو نبی اور پیغمبر آئے ہیں ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہارون، پھر اس کے بعد انبیاء کا سلسلہ ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت زمانہ بعد کا ہے اور لوگ اپنے کو عیسائی کہتے ہیں۔ قرآن نے یہ کہنا پڑا کہ ابراہیم کا زمانہ تو بہت پہلے کا زمانہ ہے، تم کیسے کہتے ہو کہ حضرت ابراہیم یہودی تھے اور حضرت ابراہیم عیسائی تھے؟ مشرکو، تم اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کے ساتھ کیسے جوڑتے ہو کہ تمہارے عقائد یہ ابراہیم علیہ السلام کے عقائد ہیں؟ قرآن نے فرمایا وما کان من المشرکین، اور ان کا شرک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ انہوں نے اپنی قوم سے یہ کہہ دیا تھا، اعلان کر دیا تھا، کیا وَبَدَأَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، میری قوم، میرا اور تمہارا قیامت تک آنے والے دن تک مقابلہ ہوگا، اس لیے کہ تم بت پرست ہو اور تم مشرک ہو اور میں موحد ہوں، ایک اللہ کا ماننے والا اور توحید پرستی والا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے ساتھ تعلق رکھنے والے یہ مسلمان ہیں جو توحید پرست ہیں۔ عیسائی اور یہودی اپنے کو کہیں اور ساتھ شرک کریں اور ان کی تعلیمات کی خلاف ورزی کریں، قرآن نے بہت پہلے سے کہہ دیا ہے ان کا حضرت خلیل اللہ کے ساتھ، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں کیا کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے بارے میں کہا کہ ہم نے ان سے امتحان لیا، مختلف صورتیں، یہ قوم، برادری، والدین، رشتہ دار، عزیز و سارے لوگوں کے ساتھ آپ مقابلہ ہوا۔ تو پھر قرآن کہتا ہے فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ کی ذات کہتی ہے ان کو کامیاب قرار دے دیا گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو کامیاب ہوتا ہے اس کو اعزاز ملتا ہے نا، سٹار لگاتے ہیں، یہ اعزاز ہے کہ یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی حضرت ابراہیم کے لیے اعزاز کا اعلان کیا، کہا انی جاعلک للناس اماما، کہ اے ابراہیم ہم نے لوگوں کا آپ کو امام بنا دیا ہے۔ یہودی ہے تو وہ کہیں گے یہ ہمارے امام ہیں، عیسائی ہیں تو یہ کہیں گے ہمارے امام ہیں، مشرک ہیں مکے کے وہ کہیں گے یہ ہمارے امام ہیں، اور مسلمانوں کہتے ہے ہی آپ امام، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ قربانی تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، انہوں نے اپنے قربانی کے لیے اپنے بیٹے اسماعیل کو پیش کر دیا۔ تو قرآن کے قصص الانبیاء میں جو واقعات ہیں ان میں بہت پیارا تذکرہ اللہ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ہے، اور 13ویں پارے میں سورت مبارکہ بھی ہے جس کو سورت ابراہیم کہا جاتا ہے، اور قرآن نے کئی مقام پر ان کا تذکرہ کیا ہے۔ حج کے موقع پر مختلف اعمال، بڑے بڑے اعمال کی ادائیگی، مینا کے اندر جانا ہو ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، شیطانوں کو کنکریاں مارنا ہو ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور بیت اللہ کا طواف ہو یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، صفا و مروہ کی صحیح ہو آپ کے خاندان کا طریقہ ہے، اور پھر زمزم کا نوش کرنا ہو یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ تعلق ہے۔ بیت اللہ اس کا دیکھنا اور بیت اللہ کی رونق یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ حجاج کرام ان کے حج کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کرنے والے ان کے لیے انتظام فرمائے اور قبول فرمائے۔ اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سنتے ادا فرما لی۔